اس کے بعد آخر وہ بات بھی کر دیں گے. ہماری جماعت مستورات کی افریقہ گئی تھی، 4 مرد اور 5 مستورات اور 5 مستورات کی. ملک کا نام ملاوی تھا، ملک کا نام ملاوی تھا. 4 مرد 5 مستورات تھے. ہمارا ہی جوڑا ایکسٹرا تھا، میرے والدہ بھی ساتھ میں تھی. ان کی عمر بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے الحمدللہ اجازت ملی اور ماشاءاللہ صحت بھی اچھی تھی. اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. بہرحال 4 مرد اور 5 مستورات جماعت تھی. اس کی موٹی موٹی کارگزاری یہ ہے الحمدللہ. وہاں ہمارے گجرات والے بھی ہیں، گجرات کے احباب بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دین بھی دیا ہے اور دنیا بھی دیا ہے. تقریباً 12-13 گھنٹے کا سفر صرف فلائٹ پہ ہی. عمر کا تقاضا بھی تھا، پھر بھی اور بھی ساتھی ہیں، عمر کا تقاضا پھر بھی اللہ نے عافیت کے ساتھ لے کر گیا. بہرحال جہاں بھی ایک تو ہمارا خیام تھا، ہر جگہ نیا خیام تھا. مستورات کا ہر جگہ نیا خیام تھا. عورتوں کے اندر بہت طلب ہے، عورت کے اندر، وہاں کی عورتوں کے اندر بہت طلب ہے، بہت طلب ہے. اور خاص کر جو مستورات کے کام کے لیے بہت تڑپتے ہیں وہ. ایسا ایک جگہ ایسا ہوا، پورے ملاوی ملک کی وہ بزنس کلیکٹر ہے وہ، یعنی کہ پیسے کلیکشن کرتا عورت جو پورے ملاوی ملک ہے. وہ ملک کی پوری 2 کروڑ کی آبادی ہے. پورے ملک کی 2 کروڑ کی آبادی ہے. 700 کلومیٹر لگ بھگ اس کا رقبہ ہے. اور وہاں کا جو تالاب ہے جسے جھیل کہتے ہیں، تقریباً 1500 کلومیٹر. اور پانی سمندر، اسے دیکھیں تو سمندر ہی کہتے ہیں لیکن پانی اس کا میٹھا ہے. پانی اس کا میٹھا ہے. بڑے عجیب چیز تھی ہمیں دیکھنے کو ملی. پانی اس کا کیا ہے؟ میٹھا ہے. اور موزمبیق یا زامبیا 2 ملکوں کو لگتا ہے. پانی میٹھا ہے، 1500 کلومیٹر ہے لگ بھگ. تو اس کے بعد اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. سمندر کا رابطہ ختم نہیں ہوتا لیکن اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جسے جھیل بھی کہتے ہیں. تو بہرحال ہر جگہ ہمارا نیا خیام تھا ماشاءاللہ. جہاں مسجد دور ہوتی تو وہاں کیا کرتے، ساتھی 2 جا کر ان کے یہاں خیام کرتے. ان کے یہاں مطلب جہاں مستورات تھی وہ گھر کے آنگن میں 2 ساتھی سوتے اور پھر فجر میں اٹھ کر جو ہے آ جاتے. نیا علاقہ تھا، ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی لیکن پھر بھی عربی زبان علماء وہاں بات کرتے تھے تو ہم بھی تھوڑے بہت علماء سے بات کر لیتے اور ساتھ ہی انگریزی میں تو کام ہو جاتا ماشاءاللہ. تو بہرحال ہر جگہ نیا خیام تھا. جہاں بھی ہماری جماعت نے خیام کی وہاں جو ہے گھر کے اعمال زندہ ہوئے، وہاں اجتماع شروع ہوئے، وہاں کی عورت جو ہے اللہ کے راستے میں نکلی. تو یہ پورے ملک جو ہے وہ بزنس یہ تھی. اور ایک پورے ملک کی ایک رپورٹر بھی تھی جس کے یہاں ہماری جماعت خیام کی. ماشاءاللہ جہاں بھی خیام ہوا ہے الحمدللہ کام ہوا ہے. عورتوں بھی ملک کے رپورٹر ملے، مرد بھی جو ہے ہمیں ملک کے رپورٹر ملے، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے. اس سب کے درمیان ایک جگہ ایسا ہوا کہ وہ خوشی میں اجتماع کی جتنی عورتیں آئی تھیں سب کو جو ہے بکرے ذبح کر کر گوشت تقسیم کیے خوشی میں. آپ اتنی دور سے آئی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے آئے ہیں. لیکن غریبی بھی ہے لیکن دعوت سے محبت بھی ہے. غریبی بھی ہے جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو نوازا ہے، ہر آدمی کو نوازا ہے. انڈیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بتا سکے کہ ہم غریبی اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکتے. اتنی غریبی وہاں پر ہے. اس کے آگے میں بتاؤں گا. تو ہوا ہے الحمدللہ. تو کام ہوتا رہا، گوشت تقسیم کر قربانی کر. پھر جب جماعتیں نکلتی تو اپنی زبان میں چچوا ان کی زبان میں اشعار پڑھتے وہ عورت. اشعار پڑھ کر جو ہے یہاں تک یہ ہوا کہ عورتوں کے پاس بیگا مانگ لیا ہوگا، تمہیں بیگا دلا لو، ہمارے گھر کو چلو سمجھیں گے. تو ان کو بولے بابا ایسا نہیں ہوتا، مرد ہمارے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کو بعد میں تمہارے گھر کا رخ نہیں ہوتا. تمہارے گھر کے مرد کو بھیجو مشورے کو، تب جو ہے طے ہوتا ہے. تو بولے تو ہمارے مرد احباب نہیں ہے، ہماری بدنصیبی ہے، کورونا شروع کرو. کرنا تو کیا کرنا ہے، کرنا تو کیا کرنا. ہماری کیا بدنصیبی ہے کہ تمہیں ہے نا ہمارے گھر کو نہیں آتے کیا. اب ہمارے مرد نہیں ہے نا، کیا کرنا. تو کیا کرنا، مشورہ لیتے ایک کام کرو، اجتماع کو ایسا آتے رہو اور پھر جو ہے جب تمہارے مرد احباب آتے ہیں
یا کوئی تمہارے بھائی یہاں اڑوس پڑوس میں سگے بھائی ان کو لاؤ اور پھر جو اپنے گھر میں جماعت کا خیام کرو. تو ان سب کے درمیان میں ایک کام ایسا ہوا, غریبی میں بتایا نا, غریبی بھی ایسی ہے. تو وہاں وہ لوگ بول رہے تھے مولانا کے جیسے بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وانتم تنظر مولانا کیف الطلاب يلعبون ويشركون ولكن في بيت ما يعرف طعام موجود وما موجود, طعام موجود ہم يطعمون وما موجود وهكذا ينامون. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دیکھو بچے کیسا کھیل رہی, طلبا مدرسے کی طالبات ہے, کھیل رہے تھے انہوں. تو انہوں بولے حضرت دیکھو بچے کھیل رہی, کیسا کھیل رہی, لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں کچھ معلوم نہیں, ان کے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں. اچھا انہوں کب کھائیں گے کھانا تو وہ بھی معلوم نہیں. حضرت کیا کل کھائے گی نہیں آج کھائے گی, کل کھائے گی نہیں تو آج کھائے گی. بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہوتا یہ ہے انہوں کب کھائے کچھ معلوم نہیں, انہوں کب کھائے کچھ معلوم نہیں, کل کھائیں گی صبح کھائیں گی, شام کو کھانا رہا تو کھاتی نہیں رہا تو ویسا سو جاتی ہے ویسا. تو وہ بولتی نا ہم نہ کہتے ہیں ایسا ایسا سنے تو منہ کو کلیجا گا کو بولتی نہیں ایسا ایک لفظ سن کو ہم نہ بھی ویسا سنا. کئی کو بولے ہمارے بچے کی فرمائش کیا کیا فرمائش ہے ہمارے سنتی ہیں پورا کرتی. شام کو کیا بولتا بچہ پوچھ پوچھ کو لے لے کر کی چیزاں, ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن کوئی دن جو ہے مدرسہ چکا چکا, کوئی دن نماز چکا چکا, کوئی دن نماز نہیں مدرسہ نہیں, کیا بھی نہیں چھوڑتے. اور وہاں کے مرد احباب پوری کی پوری پابندی کے ساتھ نماز, پوری کی پوری پابندی, پیبند لگا کپڑا رہتا ہے, پھر بھی ہے نا عجیب رہتی, آنکھوں بیٹھتی. اور غیرت مند بھی ایسے جہاں کو بلا کو اٹھا کو آئے تو بھی کھانا نہیں کھاتے, کھا لو بازار آ کے تو بھی کیا کہ بیٹھ کو ذرا کھا لیتی. علماء بتاتی نا حقیقت گزاری ہے انہوں ایسا رہتی کہ ایک آدمی 10 آدمی کا کھانا دیے تو بھی کھا لیتی ہو, اور ایک آدمی کا کھانا 10 آدمی کو دیے تو بھی کھا. یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو بتانے کا مقصد کیا کرتا بولے تو بھئی جہاں جاتی نہیں جی اپنا جیسا کہ آخری مثال ایک دن پتا تھا تو علماء کرام نے مثال دے کر بتائی. کوا کیا کرنا رہتا ہے, کوا کہا لگا اپنے آپ کو کیا سمجھا حقیر سمجھا رہے, کیا سمجھا حقیر سمجھ کو. علماء لکھا ہے کتاب میں اوپر رولے بڑے لگے تو نیچے بزرگ بیٹھے تو وہ کیا ہوگا, اوپر رولے پڑے رہے نا, اس کے انجھا کا پانی بزرگ کے اوپر پڑا ہے. کس کے اوپر پڑا پڑے تو ہے نا کیا بولے کہتے ہیں بزرگ اٹھا کو خبر پوچھے کہتے کیا بات رو رہا نا, کیوں ہو کیا رو رہا سے تو کیا کروں مجھے سب لوگ حقارت سے دیکھتی. کان تب جا کے پڑے تو خالی کہاں تو اٹھا کے بھگاتے رہتی. بولے بھی کیا کرنا سمجھ میں آ رہا ہے. تو بولے اچھا تو کیا بننا چاہتا ہے, میں ہنس بننا چاہتا ہوں. ہنس بننا سوچ کر بول رہے, سوچ کر بول رہے, نہیں میں ہنس بننا چاہتا ہوں. اب ایک بار سوچ رہے, ایک کام کر رہے تو ہنس کے پاس جا کو پوچھ لے گا جا اس کی زندگی کیسی ہے. تو انہیں کہا جاتا ہے ہنس کے پاس جاتا, تو ہنس کو پوچھتا کیا زندگی تیری کیا زبردست ہے, تو کیا مزے میں ہے, تو دیوانہ ہو گئے تو میں مزے میں ہوں, تجھے کیا مزے میں ہو سکا دکھ رہا. کون بول رہا تھا, ہنس بول رہا تھا. خوبصورت مجھے دیکھ میرا ایک کلر کیا, میرا ایک کلر کیا, تالاب کرنے بیٹھا تو میں دکھتا نہیں, پانی کرنے بیٹھا تو میں دکھتا نہیں, اور عجیب عجیب مجھے چیزیں آدمیاں پکڑ لیتی کیا کیا کہ میرے ساتھ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو بولتا کہتے ہیں مور بہت خوبصورت ہے, اس کے پاس جا رہا ہوں. کس کے پاس ہے, مور خوبصورت ہے. تو کوا مور کے پاس بھی جاتا ہے. علماء لکھی کتابوں میں قصہ کہاں ہے, چھوڑ کہاں ہے, بس سمجھ میں آ رہی ہے. تو مثالیں تو انہوں نے نہیں, کوا کس کے پاس جاتا ہے, مور کے پاس گیا. مور کے پاس جا کر کیا خوبصورت ہے وہ بھی, کیا اچھی خوبصورت دیا اللہ تجھے. تو بولتا ہے کبے کو پوچھ بات کیا بات, تو پاگل تو نہیں جانتے, میں خوبصورت میں اچھا چیز ہوں, تو دیکھ کیسا ہے, میں کیسا ہوں معلوم ہے. میں کان تو بھی بیٹھا تو مجھے زندہ نوش کی آدمیاں, کیا کرتے ہیں آدمیاں زندہ. اب اس کے مور کے پڑھ رہا, اللہ بچانا ان کے دماغ کو, برکت وہ مور میں آتی, پڑھ میں آتی برکت. کیا بولنا بولو, عجیب عجیب اجا اٹھا کو گڑپڑا کھا کو مار لیا تو برکت برکت کرنا. تو بولتا کہ مور کیا بات دیوانہ ہو گیا, میں جہاں بیٹھ تو کیا کرتی بولو
ایسا بول کے میرے پرواں کھینچتی رہتے کئی قبر کو تو برکت آنے لگتا جڑ برکت اس میں اللہ معاف کرے تو ایسا کھینچتی بن جائے میں کا خوش ہوں ماں میں توتا خوش ہے دیکھے توتا کے پاس چلے جا کس کے پاس چلے جا توتا خوش ہے اس کے پاس چلے جا اس سے ایک بات پوچھ جا کو تو کوا اس کے پاس جاتا کرے بولتا کیا بابا تجھے پورے لوگا مٹھو مٹھو کر کو بلاتی کیا عزت دیتی تجھے دیوانے بابا تو کہاں ہونا وہاں اڑ سکتا ہے کہاں ہونا وہاں بیٹھ سکتا ہے کہاں ہونا تو جا سکتا ہے منجے دیکھ دکھیا تو بس پکڑ کو اندر بابا دکھیا تو بس منجے دیکھ میں دکھیا تو بس کیا کرتے منجے پکڑ کو دکھیا تو بس رہے وہاں مجھے پکڑ کے اندر داواتی تیری زندگی عجیب اچھی ہے وہاں تو بزرگ کے پاس جاتا کہتے تو میں بولنے سے برابر ہے میں جیسا ہوں ویسا بہت اچھا ہوں میں جیسا ہوں ویسا بہت اچھا ہوں اللہ کی عزت جلالت کی قسم اللہ نے جو ہمیں نعمت ہمیں دی ہے اس پر غور کریں کس پر غور کریں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر غور کریں اللہ نے ہمیں دیا ہے کیا کریں اس پر غور کریں ان کو دیا نا اس پر نہیں ان کو دیا نا اس پر نہیں ہمیں جو دیا ہے اس پر کیا کرنا ہے غور کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ اس کے واسطے کیا ہے فکریں کریں اس کے واسطے کیا کرنا ہے فکریں کریں اجتماع ہمارے سامنے ہے مساجد کمزور ہیں مساجد کی اعتبار سے کمزور ہے مصلی ہمارے ذمے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کام کا اعتبار سے پورے کا پورا حلقہ ہمارے سامنے ہے کئی ایسے کارگزارے آ رہے ہیں عجیب عجیب کارگزارے آ رہے ہیں حلقے میں بھی ہمیں تو دور دور کی کارگزارے سنتی حلقے کی کارگزارے عجیب عجیب کارگزارے آ ہیں عجیب عجیب حالت میں ہی اس کے واسطے ہمیں نہیں کرے تو اور کون کرتی کرے ہمیں نہیں کرے تو بھئی گھر کا کام گھر کا مرد بنا نہیں کرے تو اور کون کرتی بھئی بازو والے کو بولتی ذرا ہمارے گھر کا کام کرنا لو جی کیا کرتی بولو بازو والا تو نہیں آتا بازو والی جھاڑو لے کرتی ہے یہ کام کس کا جی تمہارا گھر والا ہمارا مرد بنے کو بول رہے جی یہ کام کس کا بھی ہمارا سنا بات سمجھ میں آ رہی ہے